اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی تھی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے وہ لوگ ملتے تھے، چاہے منافقین وہ لوگ ملتے تھے، تو ایمان والوں سے ملنے کے بعد وہ جب خلوت میں علیحدگی میں آ کر کے جب کافرین و مشرکین سے ملتے تھے تو ادھر کی جو باتیں ہوتی تھی وہ ادھر جا کر بتاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قالوا انما معکم انما نحن مستہزئون، جب وہ کہتے تھے کافرین سے ہم تمہیں میں سے ہیں، اور انما نحن مستہزئون، اور ہم جو مسلمانوں سے، مومنین سے یا دینداروں سے، ایمان والوں سے جو ملتے تھے، کاہے کے لیے؟ مستہزئون، ان کا مزیح کرنے کے لیے، ان کا ٹھٹا اڑانے کے لیے۔ یہاں مستہزئون کا مطلب عامۃ الناس کی طرف یا مومنین یا مسلمانوں کی طرف جو اشارہ تھا، اس لحاظ سے اس کا ترجمہ یا اس لحاظ سے اس کی تفسیر کی گئی۔ لیکن اگلی آیت جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ یستہزئ، دیکھو پہلی آیت کے آخر میں مستہزئون، اسی کا مضارع ہے یستہزئ، استہزاء مستہزی یستہزئون، تو یہ گرامر ہے عربی کا یستہزئون۔ اللہ یہاں پر جہاں پر وہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمانوں کا ٹھٹا یا مسلمانوں کو مزیح اڑانے کے لیے یا ان کی باتیں جاننے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیے تھے، تو اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ارے تم کیا ان کا ٹھٹا اڑاؤ گے یا ان کے ساتھ جو دھوکہ دڑی جو کرنا چاہ رہے ہو یا ان کو گمان میں جو رکھنا چاہ رہے ہو، ان کے بد پیچھے جو کام کرنا چاہ رہے ہو، ان کو دھوکہ جو دینا چاہ رہے ہو، تم کیا دو گے؟ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العزت سامنے آتا ہے اپنے مومنین کے لیے اور اپنے نیکوکاروں کے لیے۔ دیکھو کوئی دشمن اگر چھوٹے بھائی کو اکیلے میں پکڑ کے ستا رہا ہے، اور ایسی حالت میں اگر وہاں پر کوئی بڑا بھائی چلا جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ارے یہ چھوٹے بھائی کو کیا دھمکی دے رہا ہے یا اس کو کیا جتا رہا ہے؟ تو اس کو بازو کرے گا، ہاں اب مجھ کو بول، کیا بولنا ہے؟ مجھ سے بول، یعنی اس کو پسے پشت ڈال کر خود سامنے ہو کر اس کا مقابلہ کرتا کون؟ بھائی۔ یہاں پر دیکھو مومنین کا ساتھ، مسلمانوں کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ منافقین یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر دھوکہ دڑی دے رہے، تو منافقین کو پسے پشت ڈال کر کے یعنی نیکوکاروں کو پیچھے ہٹا کر کے اللہ رب العزت سامنے آ رہا ہے اور فرما رہا ہے ارے ان کو چھوڑو، اب ہم سے مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ، اللہ جو ہے استہزاء فرماتا ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ان کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تم کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں استہزاء کر رہا ہوں، میں خود تم کو ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ تم اس میں جو ہے زیادتی کرو، اور اس میں زیادتی ہونے کے بعد یہ تمہارے لیے طغیان بن جائے گا۔ طغیان بن جائے گا یعنی تمہارے لیے ایک قسم کی یہ وبا ہو جائے گی، تمہارے لیے یہ سرکشی، اضافی جو سرکشی ہو جائے گی، تم اس میں اور زیادہ بھٹکتے رہو گے۔ تو اس سے پہلے منافقین کا چوتھا فریب بیان ہوا تھا، اب اس کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ سننے والا
اس سے عبرت پکڑے اور اس حرکت سے باز آ جائے۔ اللہ اس آیت کو اللہ کے نام سے شروع کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذاق کے جواب دینے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی طرف سے خود اللہ رب العزت پیش ہو رہا ہے، سامنے آ رہا ہے، خود رب تعالیٰ کو جواب دے رہا، ان کو جواب دے رہا ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کا استہزاء کے مقابلے میں منافقین کا مذاق بالکل بیکار ہے، جیسا کہ کوئی خوی کسی کمزور سے کہے کہ تو کیا بدلہ لے گا، بدلہ تو میں لوں گا۔ دیکھو یہاں پر اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیک بندہ ہو، نیک سیرت ہو، نیک اخلاق ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا فرما بردار بندہ ہو، نیکوکار بندہ ہو، تو ایسے بندے کی ہر چیز اللہ رب العزت کی زیر نگرانی، زیر نگواں آ جاتی ہے۔ تو اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا دیکھنا سب کچھ کس کے لیے؟ للہیت کے لیے، اللہ ہی کے خاطر ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے بندوں سے تھوڑا بچ کر ہی، سوچ سمجھ کر ہی تال میل رکھنا، یعنی ان کی حاضری میں، ان کی موجودگی میں، ان کے سامنے کوئی گستاخانہ الفاظ نہ ادا ہو یا ان کے ساتھ کوئی گستاخی نہ ہو۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جب اللہ کے یہ نیکوکار بندے بن جاتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں، تو یہ اگر کوئی ان کو ستاتا ہے، کوئی ان کو دکھ پہنچاتا ہے، چاہے زبانی ہو، چاہے حرکت سے ہو، فعلی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، تو یہ خود ان کا جواب نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت ان کا جواب دیتا ہے۔ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کو جواب نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے ان کو تھپڑ لگایا وہ خاموش ہو جائیں گے، کسی نے ان کے ساتھ بد کلامی کی وہ خاموش ہو جائیں گے۔ وہ صرف یہ سوچ لیں گے کہ ٹھیک ہے، میں تو اس کا جواب نہیں دوں گا، میرا رب اس کا جواب دے گا، میں تو اس تھپڑ کا بدلہ نہیں دوں گا، میرا رب دے گا۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کی خاموشگی کے اندر اللہ رب العزت کی آواز ہوتی ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو ستانے سے، ان کو پریشان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے جو کہ اللہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ہر فعل جو ہے اللہ کے خاطر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ منافقین کو اگر کچھ جواب دینا ہے خود تو خود اللہ رب العزت جواب دے رہا ہے۔ یستہزئ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ استہزاء کے 3 معنی ہیں: جاہل بنانا، ذلیل کرنا یا دل لگی کرنا۔ یہاں پہلے 2 معنی بن سکتے ہیں، نہ کہ تیسرے، کیونکہ حق تعالیٰ دل لگی کرنے سے پاک ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ خدا وند تعالیٰ انہیں جاہل قرار دیتا ہے یا ذلیل کرتا ہے۔ اس جگہ یستہزئ میں 3 احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ بمعنی حال ہوئے، یعنی انہیں دنیا میں ذلیل کرتا ہے، کسی جگہ ان کی عزت نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ بمعنی استقبال ہو، یعنی انہیں قیامت میں یا دوزخ میں ذلیل فرمائے گا۔ وہ اس طرح کہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، کفار جہنم میں ڈالے دیے جائیں گے۔ حق تعالیٰ ان سب پر تجلی فرمائے گا، مومنین تو سجدے میں گر جائیں گے۔ دیکھو منافقین کے لیے روز محشر کے دن کیسی حالت ہوگی؟ کافرین مشرکین تو یہ ہے کہ یہ تو جہنم رسید ہو جائیں گے، مومنین جنت میں چلے جائیں گے، لیکن منافقین کا کیا؟ تو منافقین کے بارے میں بتاتے ہیں، جب اللہ رب العزت اپنے جلال کو پیش کرے گا، اپنے نور کو پیش کرے گا، تو اس وقت تمام مومنین جو ہے سجدہ ریز ہو جائیں گے اس کے جلال و جمال کو دیکھ کر کے۔ لیکن جو منافقین ہوں گے وہ منافقین، کیونکہ یہ
منافقین سجدہ ریز یا ورکعو رکوع میں جائیں گے یا سجدے میں جائیں گے، یہ حالت کیوں ہوگی؟ تو یہ انہی کی حالت ہوگی جو مومنین، جو مسلمان پابند صوم و صلات ہوں، جو دنیا کے اندر نماز کے پابند ہوں، رات دن جو ہے ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، نمازوں میں ہوں، تو وہ لوگ کیونکہ ان کو رکوع اور سجود کی عادت ہوگی، وہ فوراً سے جب اللہ کا جلال و جمال دیکھیں گے تو سجدہ ریز ہو جائیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے۔ لیکن جب یہ مومنین کو، مسلمانوں کو دیکھ کر منافقین بھی کوشش کریں گے تو لیکن وہ سجدے میں یا رکوع میں جا نہیں پائیں گے، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت ان کے پیٹھ کو، ان کے ریڑھ کی ہڈی کو سخت کر دے گا، پولاد کے مانند، لوہے کے مانند، پتھر کے مانند۔ وہ چاہیں گے کہ ہم رکوع کریں، ہم سجدہ کریں، لیکن نہ وہ رکوع کر پائیں گے نہ سجدہ کر پائیں گے، کیونکہ ان کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے سخت ہو جائے گی، سخت تر ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب صحبت میں نیکوکاروں کے رہو تو باعمل بنو، بے عمل نہیں۔ اگر دکھاوے کے لیے نیکوں کی صحبت اختیار کرو گے، ان کو منانے کے لیے، ظاہر کے لیے کرو گے، تو ہوگا یہی جس طریقے سے منافقین ساتھ رہ کر کے بھی فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ اس لیے ہم نیکوکاروں کے ساتھ اگر رہ کر کے صرف مزیحہ طور پر یا ان کے ساتھ رہ کر کے ان کا ظاہر لینا چاہ رہے ہیں، باطن میں داخل نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، تو ہوگا یہی کہ ہماری عاقبت تابناک نہ ہوگی، اور ہم جو ہے پھر اللہ رب العزت کی نظر میں مایوس ہو جائیں گے، ہم جو ہے اس کا استفادہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دوسرے یہ کہ بمعنی استقبال ہو، یعنی انہیں قیامت کے دن دوزخ میں ذلیل فرمائے گا۔ وہ اس طرح کہ یہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، کفار جہنم میں ڈال دی جائیں گے، حق تعالیٰ ان سب پر تجلی فرمائے گا، مومنین سجدے میں گر جائیں گے، مگر منافقین پسے پشت ایسے سخت ہو جائیں گے، پشت ان کی ایسی سخت ہو جائے گی کہ بجائے سجدے کے اوندے گر پڑیں گے وہ، تب انہیں کتوں کی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ یعنی منافقین تو ایک بار ہی مسلمانوں سے مذاق کر چکے، مگر رب تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ اور ہر جگہ طرح طرح سے سزائے فرماتا رہے گا۔ دیکھو، یعنی وہ تو مسلمانوں اور مومنوں کو مذاق کر کے، ٹنگل اڑا کر کے، ٹھہٹھا لگا کر کے نکل گئے، لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ میں ہر جگہ وہ آئیں گے، برزخ میں آئیں گے، اور پھر محشر میں، یعنی ہر جگہ اللہ رب العزت ان کو آزمائے گا۔ دیکھو، دنیا میں موت کے وقت، قبر میں، قیامت میں، غرض ہے کہ ہر جگہ ساتھ سزا ہوتا، ان کے ساتھ سزا ہوتی رہے گی۔ وَيَمُدُّهُمْ یا تو مدہ سے بنا ہے، یا مدو سے مدہ کے معنی ہیں مہلت دینا، اور مدد کے معنی ہیں بڑھانا، قوت دینا اور اصلاح کرنا۔ اگر یہ یمدو سے بنا ہو تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں کہ وہ جرم کرتے ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ اور اگر مدد سے معنی لیا جائے تو حق تعالیٰ ان کی سرکشی، گمراہی کو زیادہ فرماتا ہے، اور اس قوی اور مضبوط کرتا ہے، کیونکہ انہیں مال دیتا ہے اور اولاد وغیرہ سے بھی بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ سے ناراض ہوتے تو ہمیں یہ انعامات کیوں دیتا۔ سمجھے کہ ابھی ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کافرین، مشرکین، منافقین جو بھی ہوں، ہم کو کیا لگتا ہے جب اللہ رب العزت کے ہم ماننے والے ہیں تو ہماری ہر چیز جو ہے قابل مقبول، دعا سے لے کر ہر چیز ہونا چاہیے،
اللہ کی امداد، اللہ کی مدد ہر جگہ ہونا چاہیے، ہم خوش و خرم رہنا چاہیے، ایسا ہم سوچتے نا. لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر آزمائش بھی ہوتی ہے. لیکن دوسرے پہلو میں ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے تو یہ منافقین اور مشرکین کافرین، ان کا تو سب بول بولا چلتا، یہ تو مزے اڑاتے رہتے، ان کی ہر چیز، ہر باتیں، ہر منتیں ان کی پوری ہوتے رہتی. یہ کیسی؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس میں استہزاء فرماتا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ ان کو چھٹکارا دیتا ہے کہ دیکھو کرنا کیا ہے، موج مزہ کر لو، دنیا میں جو کچھ ہے تم کو حاصل ہو جائے گا. تو یہ دنیا کی ہر لذتیں، ہر چاہتیں، ہر خواہشات جو ان کو حاصل ہوتی ہیں، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے. اللہ ان کو چھوٹ دے رہا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ موج مزہ میں رہ رہے ہیں، اس کا معنی اللہ ہمارے سے ناراض ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. ہم کیا سوچتے کہ دیکھو وہ مزے اڑا رہے ہیں، ہم اتنا جو ہے مطیع اور فرما بردار ہونے کے باوجود ہمارے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم جو ہے آزمائشوں پہ آزمائش ہو رہی ہیں اور وہ مزے اڑا رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو بظاہر کچھ دنوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے، تھوڑے لمحوں کے لیے یہ جو لذتیں، دنیاوی خواہشات ہے، یہ کیا ہمیشگی کے لیے ہے؟ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے ہے، چند لمحوں کے لیے ہے، اور یہ نیست و نابود ختم ہو جانے والی ہیں. لیکن جو ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیشگی کی راحت ہے، ہمیشگی کا مزہ جو ہے، ہمیشگی کی چاشنی جو ہے، ہمیشگی کی جو لذت ہے، وہ اللہ رب العزت بعد از ممات، اخروی زندگی میں، آخرتی زندگی میں، محشر کے بعد اللہ رب العزت آخرت میں ہم کو ہمیشگی کی زندگی دے گا. اور اس کی جو راحتیں، اس کی جو لذتیں، اس کی جو نعمتیں، وہ ہمیشگی کے لیے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ملک الموت کو لایا جائے. اللہ رب العزت کے حکم سے ملک الموت کو بلایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور اس ملک الموت کو دوزخ اور جنت کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے گا. دوزخیوں سے اللہ رب العزت پوچھے گا کیا کہ تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو تمام دوزخی یہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، یا مالک الملک، ہم پہچانتے ہیں یہ وہ بلا ہے جو کہ ہم کو دنیا میں آتی تھی، یہ تو موت ہے جو دنیا میں ہم کو آتی، یہ ملک الموت ہے. پھر اللہ رب العزت جنتیوں کی طرف راغب ہو کر فرمائے گا، ان کے طرف مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ اے جنتیوں، کیا تم اس ہستی کو پہچانتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ یا رب العالمین، بے شک ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ تو وہی ذات ہے، یہ تو وہی شے ہے جو کہ ہم کو دنیا میں آتی تھی، یعنی ملک الموت، یہ وہی شخص ہے، یا یہ وہی جو ہے فرشتہ ہے جو کہ ہم کو دنیا میں ملک الموت کی ذریعے سے موت عطا فرماتا، جس کے ذریعے سے ہم کو موت حاصل ہوتی تھی، یہ وہی ہے. تو اللہ رب العزت جنتیوں اور دوزخیوں سے مخاطب ہو کر کے فرمائے گا کہ تم نے پہچان لیا، اب دیکھو اس موت کو، ملک الموت کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں. یعنی موت کو بھی موت کا مزہ چکھا دے گا اللہ رب العزت. اس دن کے بعد جب اللہ رب العزت جنت اور دوزخ کے درمیان ملک الموت کو ذبح کر دے گا، ختم کر دے گا اس کو، پھر وہ موت نہ جہنمیوں کو آئے گی نہ جنتیوں کو، یعنی اس کے بعد موت نہیں آئے گی. اگر آپ جہنم میں ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اگر کوئی جنتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
اللہ رب العزت فرمایا گیا کہ میں تمہارے سامنے موت کو ختم کر چکا ہوں، اس کے بعد اے جہنمیوں تم کو کوئی موت نہیں آئے گی، اے جنتیوں تم کو بھی کوئی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے مزے کرتے رہو، اے جہنمیوں تم ہمیشہ کے لیے جلتے رہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمیشہ کی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اللہ کے قہر و غضب سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیشگی کی راحت عطا فرمائے۔ اور جس قدر دیر لہٰذا ان لوگوں کے لیے یہ مہلتیں خطرناک ہیں، یعنی اللہ رب العزت یہ جو بھی مہلتیں دے رہا ان کو، جو مزے دنیا کے اندر کروڑ پتی بن جا رہے، لکھ پتی بن جا رہے، پر جو ہے عیش و عشرت کر رہے، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی مہلت ہے، یہ سہولت ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ کوئی نیا کوئی ان کو عروج نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اس عروج کو زوال ہے، اس عروج کو زوال ہے۔ نیز زیادہ چالاک حق تعالیٰ کے یہاں بڑا بے وقوف ہوتا ہے، اور سیدھا سادہ مسلمان بڑا عقل مند سیدھے سادی کو مخالفت بڑی خطرناک ہے۔ اعتراض، ہاں یہاں پر اعتراض بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو منافقین مشرکین میں سے ہیں، ستیارتھ پرکاش میں دیانند نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم نے خدا تعالیٰ کو عیب لگایا، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ منافقوں سے دل لگی اور مذاق کرتا ہے، اور قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ مذاق کرنا جاہلت ہے، نتیجہ جو نکلا وہ خود سمجھ لو، یعنی اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ، اور اس سے پہلے وَإِذَا خَلُوا بِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَّا كَانُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں پر مستہزئون کا مطلب یہ نکالا گیا استہزاء کا، مستہزئون کا، کہ یہ مذاق کر رہے ہیں، اور لیکن فعل اور فاعل کے اوپر یہ معنی بتائے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو جس کی طرف اشارہ ہے وہ کون ہے؟ یہ بندے ہیں، بندے ہیں، اس لحاظ سے اس کا معنی مزیحہ یا ٹنگل اڑانا لیا جائے گا۔ یہاں پر ذات قدسی ہے، اللہ کی ذات ہے، تو یہاں معنی کیا لیا جائے گا؟ یہاں جو معنی لیا جائے گا ان کو سدھارنا، ان کو ڈھیل دینا، یہاں پر معنی مذاق نہیں لیا جائے گا۔ یعنی کئی ایسے الفاظ ہیں انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی جس کے تین چار معنی آتے ہیں، تو ایسے ہی تھوڑا زیر زبر میں بھی تبدیلیاں آ گئی تو بھی معنوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جس لفظ کا لفظی معنی اس کے فعل مفعول کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اور جو بولنے والا اور جس پر بولا جا رہا ہے اس کے اوپر سے اس کے معنی اور مفہوم لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کی ذات ہے، اس لیے اس کا معنی جو ہے مزیحہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پاک سے لے کر کے یہاں پر اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ استہزاء سے مراد ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو چھوڑ دے رہا ہے، یہاں پر مزیحہ یا مذاق نہیں لیا جائے گا۔ مطلب دوسری ایک مثال کہ جب مشرکین کافرین رائنا جملہ آیا ہے قرآن اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ منافقین اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ اصل میں رائنا کا مطلب ہے چرواہے، اور رائنا تھوڑا سا کھینچ کر بولا جائے تو اس کا مطلب ہے قدم بوسی، ادب، حضور، یعنی کسی کو قدم بوسی کر کے حضور عرض کر رہا ہوں، ایسا مطلب ہے۔
اور رائنا کا مطلب ہے اے چرواہے. مثال کے طور پہ میں کسی کو بول رہا ہوں, کسی کو اپنے طرف مخاطب کرنا چاہ رہا ہوں, حضور جی جناب, ایسا معنی ایک یہ ہے. اور دوسرا معنی رے چرواہے. تو رائنا کا مطلب چرواہے اور رائنا کا مطلب جو ہے نا جی حضور. تو اللہ رب جب یہ دوسرے معنی سے منافقین مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے معنی سے پکارا کرتے. دیکھو یہاں پر مستہزئون اور استہزاء میں کتنا, یعنی جس کے اوپر بولا جا رہا ہے اور جس معنی سے بولا جا رہا ہے, بولنے والا تو مخفی طور پر چڑا کر بول رہا ہے, لیکن جاننے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جان کر کہہ رہا ہے کہ یہ اس معنی سے بول رہے ہیں, لہٰذا وہاں پر درستی فرما کر مومنین کو باخبر کر کے اللہ رب العزت جو ہے ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. تم رائنا مت بولو, کیونکہ وہ بھی رائنا جو بول رہے ہیں منافقین مشرکین, وہ غلط مطلب سے بول رہے ہیں, وہ چروائے بول کے بول رہے ہیں, رائنا نہیں رائنا بول رہے ہیں. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا الف کے ساتھ بول رہے ہیں, کھینچ کر بول رہے ہیں, چروائے بول رہے ہیں. لہذا تم آج سے رائنا مت بولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولو, انظرنا یا رسول اللہ, نظر کرم فرما لیجیے, نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے محبوب کا جواب کون دے رہا ہے, اللہ رب العزت. سمجھے نہیں؟ تو یہاں پر یعنی لفظوں کا معنی مخفی رکھتے ہوئے منافقین مشرکین اپنے مطلب کے تحت جب بولنا چالو کرے, اپنے مطلب کے تحت مومنین کو ستانے کے تحت جب اس کا مطلب نکالنے لگے, وہاں چاہے مومنین کے بارے میں برا بھلا بولے ہو, یا اللہ کے رسول کے بارے میں, یا نیکوکار اولیاء کرام کے بارے میں کوئی اگر برا بھلا بولے, تو اس کا جواب کون دیتا ہے, اللہ رب العزت. یعنی برا کس کو لگ رہا ہے, اللہ کو لگ رہا ہے. تو اللہ کی ذات اس کے اندر مداخلت فرما کر فرماتی ہے کہ نہیں, سیدھے ہو جاؤ, سدھرو اور ایسے بولو. یہاں پر یہی معنی ہے. ایسے اعتراضات کے چند جو بات ہیں, ایک یہ کہ فعل کے معنی فاعل کے لحاظ سے, فعل کے جو معنی ہیں فاعل کے لحاظ سے ہوتے ہیں. جیسا فاعل ویسے فعل کے معنی. دیکھو اردو میں بولتے ہیں میں بیٹھ گیا, ہے نا, اردو میں بولتے ہیں میں بیٹھ گیا, یعنی کھڑے سے بیٹھ گیا. اب بیٹھ کے بھی کتنے معنی ہیں, اب دیکھ لو. بیٹھ گیا, فلاں کی دکان بیٹھ گئی, اس کا مطلب بیٹھ گئی, کیا بیٹھ گئی ایسے تھوڑی ہوتا, فلاں کی دکان بیٹھ گئی. اب بیٹھ گیا کا معنی تو بیٹھ گیا ہے نا. اب فلاں کی دکان بیٹھ گئی بولتے ہیں نا جملے میں, یعنی اب چلتی نہیں, اس کا مطلب کیا ہے, اب چلتی نہیں. بیٹھ گئی مطلب بیٹھ گئی تھوڑی. فلاں کی آنکھ بیٹھ گئی, فلاں کی آنکھ بیٹھ گئی مطلب یعنی ہاں, تو یعنی دماغ میں گھس گئی. فلاں مشین کا پرزہ ٹھیک بیٹھ گیا, فلاں مشین کا پرزہ ٹھیک بیٹھ گیا. ٹھیک بیٹھ گیا مطلب جا کے اندر بیٹھ گیا, ایسے تھوڑی رہتا, یعنی صحیح جگہ پر فٹ ہو گیا, یعنی اپنی جگہ میں فٹ ہو گیا. تمہاری بات میرے دل میں بیٹھ گئی. اب یعنی بیٹھ سے مراد ایک جملے کے معنی کیسے لیے جاتے ہیں, تو یہ فعل اور فاعل کے اوپر منحصر ہے. یعنی دل نے اس سے قبول کر لیا. شکر نیچے بیٹھ گئی, یعنی چائے کے اندر پانی کے اندر شکر بیٹھ جاتی نا, تو شکر نیچے بیٹھ گئی, یعنی یہ جم گئی. نشانہ صحیح بیٹھ گیا, یعنی نشانہ تیر پر جہاں پر نشان ہونا چاہیے تیر نشانے پر لگا, وغیرہ وغیرہ. یعنی فعل فاعل اس کے اپنے اپنے معنی اپنے اپنے لحاظ سے ہوتے ہیں. خیال تو کرو کہ ان باتوں میں بیٹھنا ایک ہی لفظ ہے, مگر فاعلوں کے لحاظ سے کتنے معنی بن گئے. اس طرح قرآن پاک میں ایک لفظ جب بندوں کے لیے آئے گا تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے, اور جب رب کے لیے بولا جائے گا تو کچھ اور. بندوں کے لیے استہزاء کے معنی ہیں مذاق کرنا, مگر رب تعالیٰ کے لیے اس کے معنی ہوں گے ذلیل کرنا, یعنی اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے. دوسرے یہ کہ بہت دفعہ جرم اور اس کی سزا کو ایک ہی لفظ سے بیان کر دیتے ہیں, جیسا کہ کہتے ہیں کہ جتنا کوئی تم پر ظلم کرے
اتنا ہی تم بھی اس پر ظلم کرو۔ عربی زبان میں بولتے ہیں جزاء سیئۃ سیئہ، یعنی برائی کا بدلہ برا۔ دیکھو ظلم کی سزا دینا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف ہے، لیکن اس کو بھی ظلم کہہ دیا گیا، تو اس طرح اس آیت میں مذاق کی سزا کو بھی استہزاء یعنی مذاق کہہ دیا گیا ہے۔ یہاں پر چونکہ منافقین اور رب تعالیٰ کے سزا میں چند طرح کا فرق تھا، اس لیے ان دونوں استہزاؤں کو نہ تو ایک جملے میں بیان کیا گیا اور نہ اس جملے کا پہلے جملے سے عطف کیا گیا، بلکہ دونوں جملوں کو بالکل مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ بیان کیا، جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں استہزاء علیحدہ علیحدہ نوعیت اور حقیقت رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم اور اس کا ترجمہ یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آگے کی آیت تلاوت کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔